مقصد حسین کیا تھا؟ قربانی حسین ہم سے کیا مانگتی ہے؟ وہ شام جہاں آ کے لوگ اہل بیت کو گالیاں دے رہے ہیں، جہاں آ کے لوگ امام سجاد سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے شکر ہے تم لوگوں کا جھوٹ ظاہر کر دیا ہے نا، 7 دن کی مجلس میں ایسا انقلاب آیا ہے نا، یہ دیکھیے زبان کا اثر میں، یہ سب بات ختم ہو گئی۔ 1 ہفتے کی مجلس جناب زینب نے کی ہے۔ جب یہ قافلہ آیا تھا تو یہی شام کی عورتیں تھیں جو تماشا دیکھنے آئی تھی، ہے نا۔ اب روایت کہتی ہے جب یہ قافلہ 1 ہفتے کی مجلس کے بعد چلنے لگا ہے تو ایک عورت شام کی ایسی نہیں تھی جس کے جسم پر سیاہ لباس نہ ہو۔ مجلس منبر یہ ہے، زبان اس کو کہتے ہیں جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ ایک عورت ایسی نہ تھی جس کے جسم پر سیاہ لباس نہ رہا ہو۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں آگے آگے قافلہ ہے، پیچھے پیچھے شام کی عورتیں ہیں، لیکن آج تماشا دیکھنے نہیں آئی ہیں، آج رخصت کرنے آئی ہیں، آج پہنچانے آئی ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ چلتا رہا قافلہ۔ بس 2-4 منٹ سن لیجیے، زحمت آپ کی ختم کرتا ہوں کہ اتنے میں ایک منزل ہوا یہ قافلہ آگے بڑھ جائے اور یہ شام کی عورتیں واپس ہو جائیں کہ جناب زینب علیہ السلام نے اپنی سواری روکی، محمل کا پردہ ہٹایا، ایک نگاہ ان شام کی عورتوں پر ڈالی۔ سمجھ گئے آپ، مجلسیں سنتے سنتے بڑے ہوئے ہیں، جوان ہوئے ہیں، بوڑھے، سمجھ گئے آپ۔ محمل کا پردہ ہٹایا، ایک نگاہ شام کی عورتوں پہ ڈالی، فرمایا اے شامیو، ایک زمانے تک ہم تمہارے بیچ رہے ہیں، اب جا رہے ہیں، تم سے کچھ نہیں چاہتے، بس ایک خواہش ہے۔ کیا؟ جب ہم آئے تھے ہمارے ساتھ ایک 4 برس کی بچی تھی جس کو بلبل حسین کہتے تھے، تم سے کچھ نہیں چاہتے، بس اتنی خواہش ہے ہماری بچی کو اکیلا نہ چھوڑ دینا، ہماری بچی کو تنہا نہ چھوڑ دینا، کبھی کبھی آ کے اس کی قبر پہ ایک شمع روشن کر۔ جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ قافلہ آگے بڑھ گیا، 2-3 منٹ۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چلتے چلتے یہ قافلہ ایک ایسے جگہ پر پہنچا جہاں سے 2 راستے تھے، ایک سیدھا مدینے جاتا تھا اور ایک کربلا ہوتا ہوا جاتا تھا۔ وَقُلْنَا لِلدَّلِيلِ مُرَّ بِنَا عَلَى طَرِيقِ کربلا، ہم نے اپنے رہنما سے کہا ہم کو ادھر سے لے چل جو راستہ کربلا ہوتا ہوا جاتا۔ اب یہ قافلہ کربلا کی طرف چل رہا ہے، 20 سفر کا دن ہے، چہلم کا دن ہے۔ ادھر رسول اللہ کے بزرگ صحابی حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کوفے آئے ہیں، عطیہ نام کے آدمی کے ہاں قیام کیا ہے، وہاں سے پھر اپنے غلام کے ساتھ آئے ہیں کربلا، فرات میں غسل وغیرہ کیا، آ کے امام حسین کی قبر پر کھڑے ہوئے، حسین کو سلام کیا۔ پتہ نہیں کیا ہوا، اچانک کہنے لگے حسین میں آپ کو بچپنے سے جانتا ہوں، آج تک ایسا نہیں ہوا حسین میں نے آپ کو سلام کیا ہو اور آپ کا جواب نہ سنا ہو۔ یہ ابھی زیارت کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام سے قبر سے، بلکہ بعض روایتوں میں ہے کہ اسی زیارت کرتے کرتے کہنے لگے کہ صاحب حسین ہم آپ کے ساتھ شریک ہیں۔ تو جو نوکر غلام ساتھ میں تھا اس نے کہا کہ کہاں شریک، کیسے آپ شریک کیسے ہو جائیں گے، آپ تو مدینے میں تھے، یہاں اتنا بڑا واقعہ ہوا، آپ سے کیا مطلب۔ تو جابر نے روایت سنائی اس وقت قبر حسین پر
کہ میں نے اپنے حبیب رسول اللہ سے سنا ہے کہ جو کسی قوم کے عمل کو پسند کرتا ہے اشرک فی عملہم، وہ ان کے عمل میں شریک مانا جاتا ہے۔ ہم حسین کے شریک ہیں اس میں کہ اتنے میں شور سنائی دیا۔ آپ نے سنا ہوگا پرانے زمانے، آج بھی دیہاتوں میں کہیں کہیں دیکھا ہوگا، قدیم زمانوں میں یہ ہوتا تھا جانور جو ہوتے تھے چلتے تھے، بیل گاڑیاں یا اونٹ وغیرہ یہ سب، تو ان کے گلے میں گھنٹیاں باندھ دی جاتی تھیں تو وہ آواز ہوتی، جب قافلہ چلتا تھا تو آواز ہوتی تھی۔ یہ قبر پیغمبر قبر حسین علیہ السلام پر ہے، جابر کے کانوں میں آواز آئی، سمجھ گئے کہ قافلہ ہے۔ نوکر سے کہنے لگے غلام سے، دیکھو کیا معاملہ ہے، اگر کہیں ابن زیاد کا لشکر ہو تو جلدی سے اپنے کو چھپا لیا جائے، اور اگر تو نے یہ خبر سنا دی میرا مولا آزاد ہو کے آ رہا ہے تو میں تجھ کو آزاد کر دوں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد غلام پلٹا، کہنے لگا جابر وہ امام سجاد اپنی ماں اور پھوپھیوں کے ساتھ آ رہے ہیں۔ ایک سوال کروں آپ سے، آج کل تو میڈیا کا زمانہ ہے نا، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، نیٹ ہے، یوٹیوب ہے، اور ابھی چہلم گزرا ہے، آپ نے دیکھا ہے نا، ہندوستان پاکستان دنیا کے جس کونے سے بھی آدمی جاتا ہے، نجف پہنچا، نجف سے پیدل کربلا کے لیے، فقیر سے فقیر آدمی جس کے پاس کچھ نہیں وہ بھی حسین کے ظاہر کے لیے جو ہے لے کے کھڑا، دیکھا ہے نہیں دیکھا؟ یہ بڑے بڑے امامے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے، لاؤ تم ظاہر ہو، تمہارا جوتے میں پالش کرتے، دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے؟ آج 1400 برس کے بعد دنیا کے کونے سے آدمی جاتا ہے کربلا، استقبال ہوتا ہے نا، احترام ہوتا ہے، کوئی پیر دبا رہا ہے، کوئی جوتے میں پالش کر رہا ہے، سگی بہن آ رہی ہے، بیٹا آ رہا ہے کوئی استقبال کرنے والا؟ جابر نے غلام سے کہا بھیا ہم ہی کو کھڑا کر دو، کم سے کم ہم ہی اہل بیت کا استقبال کر لیں۔ جابر آگے کھڑے ہو گئے سامنے۔ ایک چیز پھر وہی کتاب کی بات نہیں ہے، کامن سینس آدمی استعمال کرے۔ آدمی پردیس میں ہوتا ہے نا، مصیبت پڑتی ہے، آفت آتی ہے، پریشان ہوتا ہے، جھیلتا ہے، روتا ہے، تڑپتا ہے، دھیرے دھیرے نارمل ہو جاتا ہے نا، لیکن جیسے ہی کوئی اپنا دکھائی پڑ جاتا ہے، فطری بات ہے نا، سارا منظر تازہ ہو جاتا ہے۔ روایت کہتی ہے جیسے ہی امام سجاد نے جناب جابر کو دیکھا ایک ایک بات یاد آنے لگی۔ روایت کہتی ہے حضرت نے جابر کا ہاتھ پکڑا، کہا آؤ جابر میں بتاتا ہوں کہاں کہاں کیا کیا ہوا۔ ایک ایک جگہ لے کے آئے ہیں۔ جابر ہاں ہونا قتلت رجا، یا ہمارے مردوں کو مارا گیا، ہاں ہونا ذبحت اطفالنا، یا ہمارے بچوں کو ذبح کیا گیا، ہاں ہونا حرقت خیام، یا خیمے تھے جلا دیے گئے۔ اے جابر یہی وہ جگہ ہے جہاں سے ہماری عورتوں کو اسیر کیا۔